جی دوستو، گزشتہ روز یو اے ای کے صدر محمد بن زید ال نہیان نے بھارت کا ایک روزہ دورہ کیا۔ اس کو ایک روزہ دورہ کہیں یا کیونکہ لگ بھگ 3.5 گھنٹے انہوں نے نیو دہلی میں گزارے، اور پہلے تو ان کی ون آن ون میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر مودی سے، پھر ڈیلیگیشن لیول پہ بھی ملاقات بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی۔ دورہ بڑا اہم تھا، خاص طور پہ اگر آپ ویسٹ ایشیا کے حالات دیکھیے اس وقت، سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان جو کچھ اختلافات ہیں، پھر ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیے پاکستان بھارت کے درمیان تعلقات، بھارت اور چین کے درمیان تعلقات، تو یو اے ای کا یہ دورہ ہمارے لیے بھی اہم تھا ان دا سینس کہ پچھلے دنوں یو اے ای کے صدر یہاں پاکستان میں بھی آئے ہوئے تھے اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ گو کہ وہ بھی ایک دن کا دورہ ہی تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہاں پہ وہ تلور کا شکار بھی کرنے رک جاتے ہیں۔ لیکن اس دورے میں پاکستان میں جو تجزیے ہو رہے ہیں اس کے مطابق تو جی، جہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ ہم نے سعودی عرب سے کے ساتھ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ ہوا ہے 17 ستمبر کو پچھلے سال، تو اب یو اے ای نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ کرے گا۔ ایک لیٹر آف انٹینٹ ضرور سائن ہوا ہے فار بائیلیٹرل اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چونکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ان کی بہت عرصے سے چل رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور پھر کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی ان کا ہے 2022 سے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی ون زیرو سم گیم نہیں ہوتی سفارتکاری، یا سفارت جو ہوتی ہے یا ڈپلومیسی یا فورن پالیسی میں جتنے بھی انیشیٹوز ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں گرے ایریاز میں زیادہ تر چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ یو اے ای یا بھارت اسی قسم کا جو پاکستان اور سعودی عرب نے جو ایگریمنٹ کیا اسی قسم کا وہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ضرورت نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ بھارت بھی اس قسم کا کوئی ایڈونچر یا اس قسم کی خواہش وہ رکھتا ہے۔ اور پھر یو اے ای کو خطرہ کس سے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اسرائیل کے ساتھ تو یو اے ای کے بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب اور یو اے ای براہ راست کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی مجھے پاسبل نہیں لگتا۔ اور پھر ایران کے ساتھ یو اے ای کے تعلقات بڑے زبردست ہیں، بلکہ ون آف دا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنرس آف ایران یو اے ای، تو مجھے تو کوئی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا بھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو 9 ستمبر کو جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تھا، کچھ حماس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے بعد پھر ایک ضرورت محسوس ہوئی سعودی عرب کو، اور چونکہ تعلقات کی نوعیت ہم جانتے ہی ہیں سعودی عرب اور اسرائیل کی، تو اس وجہ سے ایک ضرورت تو تھی، اور چونکہ ہمارے بڑے پرانے تعلقات بھی ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو مجھے وہ ضرورت یو اے ای کے کانٹیکس میں نظر نہیں آتی، سچی بات تو یہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی دیکھنے کو ہے کہ یو اے ای ڈیفینیٹلی وہ کوشش کر رہا ہے کہ جہاں تک سعودی عرب کی لیڈرشپ کا تعلق ہے گلف ریجن میں، اس کو چیلنج کرے، اور کسی حد تک کیا بھی ہے، گو کہ ڈیفنس کے معاملے میں ابھی صورتحال اس طرح نہیں ہے، لیکن پاکستان کو بھارت ویجیلنٹ رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو اس وقت یو اے ای اور بھارت کے درمیان جو پچھلے سال تجارت تھی وہ تقریباً $100 بلین کی تھی، بیلنس آف ٹریڈ یو اے ای کے فیور میں، لیکن بھارت کی بڑی پریزنس ہے، تقریباً 4 ملین کے قریب لوگ بھارتی باشندے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں یو اے ای میں، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ 35-40% جو پاپولیشن ہے ٹوٹل یو اے ای کی، اس میں بھارت کا دیکھیے نا کیا پریزنس ہے وہاں پہ۔ اب یہ جو تجارت ہے 100 بلین سے اس کو 2032 تک میں $200 بلین تک لے جانے کی بات ہوئی ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ آئی ایم شیور بھارت کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنا جو برہموس وغیرہ ہیں اور دوسرے میزائلز ہیں، یا تیجز ہے جو ایئر کرافٹ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، یا پھر میڈیم جو کمبیٹ ایئر کرافٹ وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی جوائنٹ وینچر یا کوئی پیسہ یو اے ای سے لیں، ممکن ہے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں۔ برہموس بھارت ایک افیکٹو کروز میزائل ہے جس میں یو اے ای کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا بہت اس میں ویجیلنٹ رہنا ہے. ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ، ہماری بھی بڑی پریزنس ہے، تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ تو ہمارے بھی ہیں یو اے ای میں، ہماری ٹریڈ بھی ہے، کچھ انویسٹمنٹس بھی ہیں یو اے ای کی. لیکن بھارت کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ شاید کیونکہ بھارت نے مودی صاحب کے آنے کے بعد کافی اسپیس لی ہے، اور جو پریزیڈنٹ محمد بن زید ال نہیان کے فارن پالیسی ایڈوائزر ہیں انور کارکش، وہ کوئی زیادہ پرو پاکستان کی جانب ان کا رجحان نہیں ہے، اور وہ کافی پرو انڈیا ہیں. تو اور یہ جو ڈیلیگیشن بھی گیا تھا، حالانکہ 3.5 گھنٹے کا اسٹے تھا، لیکن بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا. اس میں کراؤن پرنس، ڈیفنس منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، تو کافی فارن منسٹر، کافی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم وزٹ تھا یہ. اور بھارت اس وقت اس سال برکس کا پریزیڈنٹ بھی ہے، اور برکس میں یو اے ای بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی ہے. اس کے علاوہ ٹو جو ایک انیشیٹو تھا انڈیا اسرائیل یو اے ای اور یو ایس اے کا، اس سے بھی تھوڑا بہت کام ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ وزٹ امپورٹنٹ ہے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ٹیررزم کا بھی ذکر ہوا، کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے ہی بات ہوئی، لیکن پاکستان کا کہیں نام نہیں، اور وہ توقع بھی نہیں تھی. آئی ایم شیور یو اے ای از اسٹل ویری سینسٹیو ٹو اٹس ریلیشنز ود پاکستان. تو ایک اچھا وزٹ، لیکن ہمارے لیے جو ہے ہمیں اسپیس اپنے لیے کریٹ مزید کرنی ہے یو اے ای میں. اس سے اپارٹ کے جی وزٹ اچھا ہوا ان کا، اور تعلقات یو اے ای اور بھارت کے بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اس ریلیشن شپ جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں. ہمیں خلیجی ممالک کو ملا کر رکھنا ہے، اس میں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور کہ ڈویژنز جو اگر ہیں بھی سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان وہ بھی ختم ہوں، اور خلیجی ممالک میں جو خلیج بڑھ رہی ہے وہ بھی ختم ہو. تو ہمارے لیے تو یہی اہم ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہے. جب محمد بن صدر یو اے ای کے جب پاکستان میں تھے تو ہماری بھی کچھ اس میں تھوڑی بہت انوالومنٹ تھی، اور اس میں تھوڑا مسائل کو یمن کی حد تک ختم کرنے کے لیے. تو انٹرسٹنگ ہے، اور بھارت اپنی کوشش کرتا رہے گا. یو اے ای میں اس کی کافی انٹرسٹ ہے، اسرائیل کی بڑی انٹرسٹ ہے. اور دوسرا آئی ایم شیور کہ یو اے ای نے مودی صاحب کو کہا ہوا کہ آپ جو بورڈ آف پیس ہے غزہ کے لیے جو بنا ہے اس میں بھی آپ شرکت کر لیجیے، اور آپ کی پریزنس اچھی ہوگی سب کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ اب بھارت کیا فیصلہ کرتا ہے. تھینک یو.